سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جیسا کہ کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں میں کتنے سالوں کا گیپ ہے، یعنی کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کو بنانے کے ٹھیک 40 سال بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کو بھی بنایا گیا۔ لیکن بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا، یہ جاننا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، کسی کے حساب سے نوح علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے یعقوب علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی کے حساب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے بنانے کی صحیح روایت کون سی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر دوستو، ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کس طرح جناتوں سے بنوایا تھا۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں۔ تو دوستو، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی جو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جو یروشلم میں موجود ہے۔ اس کا پورا اتہاس، اس کی پوری ہسٹری آسانی سے آپ اس ویڈیو میں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آدھا ادھورا نہ دیکھیں، پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، اس شہر کو غور سے دیکھیے، جس کو لوگ آج بیت المقدس یا پھر یروشلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اتہاس میں سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ لوگوں کی سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو پانے کے لیے لڑی جا چکی ہیں، اتنی زیادہ جنگیں شاید ہی کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اور دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کا ہر حصہ، ہر جگہ پاک و صاف، پوتر اور مقدس ہے۔ اور اس شہر کو اس دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی دھرموں کے لوگ جیسے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی حد سے زیادہ مقدس یعنی پوتر مانتے ہیں۔ اور دوستو، یہودی دھرم کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اور اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی لوگ سب سے زیادہ پوتر مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا، جس کی پوری ڈیٹیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا۔ اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہیں موجود ہے۔ اور دوستو، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصی کے اندر
پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک ہی نہیں چلی، بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئی، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے اس زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستو، جانکاروں کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یوروپ میں سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی ایک ایسا بکسہ ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا، اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں، اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سائرس دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو
बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं, रोमी लोगों को यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि जिसकी वजह से रोमी लोगों ने यहूदियों की उस खास जगह जहां हैकल सुलेमानी हुआ करती थी वहां कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी। और ये मशहूर शहर सिर्फ 100 या 200 सालों तक ही नहीं बल्कि कई सदियों तक वीरान रही। और फिर आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को पाने की कोशिशें करती थीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल नहीं कर पाई थी। मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई तो 1099 में ही ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के हाथ लगे हुए कुछ ही साल गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से यह शहर मुसलमानों के अंडर आ गया था, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी दोस्तों इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 सालों तक लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बता दें कि फिर 1517 ईस्वी में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में ले लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेजी के साथ डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवारें बनवाई, रोड डलवाए, डाक का सिस्टम बनवाया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर दोस्तों अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 दिहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा और यही वो पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था।